السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زندگی گلزار ہے۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بہت ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ سب سے اپنی جو مارننگ کی جو روٹین ہوتی ہے، جو سمر میں جو جلدی صبح ہو جاتی ہے اور دن اتنا لمبا ہوتا ہے نا کہ دن بھر کے کام ختم ہی نہیں ہوتے، اور بچوں کو تو اتنا بور ہو جاتا ہے گھر میں، تو اتنی مشکل ہو رہی ہے مجھے کہ بچوں کو سنبھالو ساری چیزیں۔ تو انشاءاللہ آج آپ سے اپنی مارننگ کی جو 1-2 گھنٹے کی جو روٹین ہوتی ہے وہ میں بتاؤں گی آپ سب کو۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹس میں ضرور بتانا۔ تو یہ دیکھیے، میں نے روم کو تھوڑا سا چینج کر دیا ہے، بیڈ میں نے تھوڑا سا ہٹا دیا ہے تاکہ بچوں کو کھیلنے کے لیے آسانی ہو، اور جیسا کہ ہم لوگ کو سلیپ کرتے ہیں، مطلب ایک ساتھ ہی سوتے ہیں، تو یہاں سے وہاں تک ابیہا کا تو سمجھی کہ وہ گھڑی کی طرح گول پھرتی ہے رات میں۔ وہ جو نیند میں ہوتی ہے نا، تو ایسا گھومتی ہے نا، وہ ایسا گھومتی ہے کہ اس کے لیے سارا روم چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور میں میرا بیٹا ہم دونوں ایک دوسرے کو ایسے لگ کر سوتے ہیں کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ ابیہا اور ابیہا کے بابا جانو دونوں ایسے گھومتے ہیں پورے روم میں کہ بس یہ دونوں کے لیے ہی کافی ہو جاتی ہے جگہ۔ تو صبح اٹھ گئے تھے، اور پھر صبح کا کام ہوتا ہے، اور عذر ستا رہے تھے بابا کو کہ باہر چلو باہر چلو، تو میں نے ان کے بابا کو تھوڑا سا کام بھی دے دیا کہ چلو جائیے دکان سے انڈے ونڈے تھوڑے کچھ چیزیں لا لیجئے۔ تو وہ لانے چلے گئے بچوں کے ساتھ، اور میں یہاں پر بستر اٹھا رہی تھی۔ اور یہاں پر مجھے دیکھیے جو یہاں پر ہیٹر نظر آ رہا ہے، وہاں پر اب مجھے بلینکٹ سیٹ کرنی ہے، کیونکہ اب بچے کھڑکی پہ چڑھیں گے، وہاں پر بیٹھیں گے، کودیں گے۔ یہاں یہ جو بیڈ یہ میں نے اس طرح سے رکھا تھا نا، یہ پہلے سے ہی ایسے ہی تھا، بٹ میں نے چینج کر دیا تھا کیونکہ بار بار عزیر اور ابیہا اوپر چڑھ رہے تھے، اور وہ ہیٹر سے انہیں مار لگ رہا تھا، تو اس لیے میں نے چینج کر دیا تھا۔ بٹ اب پھر سے مجھے ویسا ہی رکھنا پڑا، اور میں نے پردے پورے اس طرح سے سیٹ کر دیے کہ تاکہ دھوپ نہ آئے زیادہ روم میں۔ تو یہ ابیہا اور عزیر واپس بھی آ گئے، مگر عزیر گھر کے اندر آنا نہیں چاہتے تھے۔ اب انہیں وہاں پر فیملی ہب میں جانا تھا، انہیں بچوں کے ساتھ کھیلنا تھا، بٹ وہ آج بند ہے، آج نہیں جانا ہے ہمیں، تو آج گھر میں ہی رہنا ہے۔ تو اب وہ نہیں آ رہے تھے، اب انہیں سمجھا کر، انہیں منا کر، انہیں گھر کے اندر لانا پڑا۔ تو دیکھیے، یہ مارننگ کی ایک ایسی روٹین ہوتی ہے نا کہ بس کام ختم ہی نہیں ہوتا، چاہے آپ کتنی بھی بھاگ دوڑ کر لے، چاہے کچھ بھی کر لے، اور بس بچوں سے تو اتنی مشکل ہو جاتی ہے، دن بھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بچوں کا رونا دھونا سب کچھ اتنا مشکل ہو گیا ہے یہ لے میرے لو اماں، لیے۔ کیا ہے اس میں، کیا ہے دیکھو اس میں، چوکی لو ابیہا، ہاں چلو جائیں گے، چلو بھاگو 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 بھاگو، ہاں اپن ادھر سے چڑھیں گے، کھولیں گے، آؤ جلدی آؤ، بھاگو 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 بھاگو، آؤ آؤ، شوز نکالو، شوز نکالو، شوز نکالو جلدی، شوز نکالو، ادھر دو شوز نکالو، آپ کے شوز نکالو جلدی، ابھی ہمیں تو شوز نکالو، شوز نکالو، دو جلدی پر کس کو نا ایک لینا، ایک کھا لو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک صحیح انسان آپ کی زندگی میں آ جانے سے آپ کی زندگی میں اتنی
آسانیاں آ جاتی ہیں، آپ کی زندگی اتنی خوشگوار ہو جاتی ہے اور ہر تکلیف کا حل ایسے ہی مل جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آج صبح ایسے ہی میرے اور میری شوہر کی باتیں ہو رہی تھی، تو صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے نا میرا کہ ایک گھنٹہ تو میں بچوں کے ساتھ بستر پہ ہی رہتی ہوں اور فوراً سے نہیں اٹھ جاتی۔ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کھیلنا، تھوڑا بات کرنا، ہنسی مذاق، اور سمجھیے کہ اچھا خاصا ہم وقت بستر پہ ہی بتاتے ہیں صبح صبح کا۔ فوراً اٹھ کر کوئی کام نہیں کرتی میں، اور شوہر کے قریب بیٹھ جاتی ہوں، باتیں کرتی ہوں اور تھوڑا بہت ہنسی مذاق ہو جاتا ہے۔ تو سمجھے کہ وہ ایک ایسا می ٹائم بن جاتا ہے ہمارا کہ بس سمجھے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے ہم پر، جس کی وجہ سے میرے شوہر کا میرے بچوں کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت خوبصورت ہے، بہت اسٹرانگ ہے۔ جو صبح صبح کا وقت ہوتا ہے جب سو کر اٹھتے ہیں تو پوری کوشش کریں آپ سب بھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑا سا وقت بتا لیں، اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کھیل لیں، کود لیں، انہیں ہنسائیں، انہیں قریب لے، گلے لگائیں۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد عزیر مجھے باہر کھینچ کر لے جا رہے تھے، اور یہاں پر میرے شوہر دیکھیے کیا کر رہے ہیں یہاں پر۔ آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے وہ جو اسرا کو مل گیا ہے۔ یہاں پر میں بستر اٹھا رہی تھی روم میں، اور بچے تو یہاں پر چاکلیٹ انجوائے کر رہے تھے۔ اب عزیر کو پھر سے باہر جانا تھا، بٹ میں فوراً چھڑا کر میں چلے گئی کہ میرے شوہر کیا کر رہے ہیں، مجھے سڈنلی یاد آیا۔ تو جا کر میں کچن میں دیکھنے لگی کہ بابا کیا کر رہے دیکھیں۔ ہاکو دھولے کیا کرتا ہے پکا لیتے یہ لوگ، سنبھالتے دھو لیتے، کیا کرتے کیا کرتے۔ ہمیں تو بچپن سے ہی گھر کے کام اور گھر کی ذمہ داری یہی کہہ کر ہمیں دی گئی تھی کہ شادی کے بعد گھر سنبھالنا ہے، شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ تو اتنی سالوں کی محنت ایک اچھے انسان نے میری خراب کر دی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ اتنا پیارا شوہر ملنے والا ہے تو میں کبھی گھر کا کوئی کام نہیں سیکھتی۔ دیکھیے الحمدللہ سمجھیے کہ میرے ماں باپ نے مجھے گھر کی پوری ذمہ داری سکھائی ہے، گھر سنبھالنا سکھایا ہے، پکوان سکھایا ہے، اور بچپن سے میں گھر سنبھال رہی ہوں۔ مگر سمجھے کہ میری چھوٹی عمر سے ہی میں نے سب کچھ کیا، رہتے ہیں نا گھریلو لڑکیاں بچپن سے ہی چھوٹی عمر سے ہی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے، ساری چیزیں کرتی ہے۔ تو اتنا کام ہوتا تھا، میں ایک ہی بیٹی تھی بٹ ذمہ داری بہت تھی میرے اوپر۔ تو سب لوگ سوچتے تھے کہ چلو ذمہ دار تو ہو گئی، اب اپنا گھر اچھے سے سنبھالے گی، مگر یہاں پر ریورس ہو گیا سب کچھ کہ میرے تو ایک ساس سسر ہے نہیں کہ کوئی سر پہ بیٹھا ہوا ہے تو مجھے اب کرنا ہے یا مجھے ہی کرنا ہے۔ اور میرے شوہر تو اتنے پیارے ہیں نا کہ سچ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کہیں بھی، اور اللہ نے بھی ہمیں کبھی الگ کیا بھی نہیں، کچھ وقت کے لیے بھی نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ جب سے شادی ہوئی تب سے اب تک ہم ساتھ ہیں الحمدللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اللہ نے ہمارا ساتھ بنائے رکھا۔ اور دیکھیے میرے شوہر کبھی بھی میں کچھ بھی کام کرنے لگتی ہوں تو وہ فوراً جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑی بہت مدد میں اسرا کی کر دوں تاکہ وہ تھوڑا سا سکون میں رہیں۔ تو مجھے وہ جھنجھٹ نہیں دیتے، کبھی نہیں دیتے۔ ایون ہمارا ایسا روٹین ہے نا کہ میں گھر کا کوئی کام کر رہی ہوں تو وہ تھوڑی بہت ایسی کوشش کرتے ہیں کہ میرے لیے چائے بنا دے یا میرے لیے کوئی ناشتہ بنا دے۔ ایسا بھی ہوتا ہے میرے ساتھ کہ کبھی کبھار وہ ناشتہ بناتے ہیں، اور چائے تو ہر دن وہی بناتے ہیں میرے لیے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے آرڈر دیا کہ اسرا ناشتہ دو، اسرا چائے بنا دو، اسرا یہ کرو وہ کرو، کبھی نہیں کیا انہوں نے ایسا۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیے اور جو ہمارا واٹس ایپ گروپ بنا ہے الحمدللہ بہت اچھے سے جا رہا ہے۔ بہنوں نے میرا مان رکھا، اور میں تھوڑا بہت ڈر رہی تھی جب گروپ بنا تھا نا، تو مجھے ڈر لگا تھا کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، مطلب کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، بٹ آپ سب نے میرا ساتھ دیا اور میں بے فکر ہو گئی ہوں اب کہ
مجھے اللہ نے بہترین دوست عطا کیے جن کی میں دعائیں کرتی تھی کہ آپ لوگوں کی شکل میں اللہ نے مجھے بہنیں بھی دی اور دوست بھی دیے۔ تو اللہ ہمارا ساتھ ایسے ہی بنائے رکھے، ہم ایک دوسرے کی ایسے ہی تکلیفوں میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں، دل کا سکون بنے، اور اللہ ہمارا ساتھ دنیا سے لے کر جنت تک کا کر دے، آمین ثم آمین۔ تو میری ایک بہن نے مجھ سے پوچھا تھا واٹس ایپ گروپ میں کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا مگر بہت کم بات کی تھی میں نے اس میں، تو اسی پہ آج تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے آپ ایک وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ تو یہ وظیفے کا مطلب ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں یہ، اور یہ بہت پاورفل ہے میری بہنوں، بہت پاورفل ہے۔ تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ ضرور پڑھنا۔ جب بھی آپ لو فیل کریں، جب بھی ڈی موٹیویٹ ہو جائیں، تو سب سے پہلا کام آپ یہ کرنا کہ آپ اعوذ باللہ ضرور پڑھنا۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے، تو پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا۔ انشاءاللہ ایک حد تک آپ کو راحت ملے گی۔ اس کے بعد وضو بنا لینا، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا۔ تو جب مجھ پر آزمائش آئی تھی، جب مجھ پر تکلیفیں آئی تھی، اللہ نے پتہ نہیں وہ دن کیسے بدل دیے یارو، سچ بتا رہی ہوں آج بہت تعجب ہوتا ہے کہ وہ وقت گزر گیا ہے سچ میں۔ تو میں آپ سب کے لیے یہی کہوں گی کہ جب بھی میں ڈی موٹیویٹ ہوتی تھی تو پہلی کوشش یہی کرتی تھی کہ میں باوضو رہوں، پوری کوشش کروں کہ شیطان کا حملہ میرے اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو باوضو رہتی تھی، اعوذ باللہ بھی پڑھ لیتی تھی، لا حول میں نے بہت پڑھا ہے، لا حول نے میرا ساتھ بہت دیا ہے، تو لا حول ضرور پڑھیے گا۔ اور پوری کوشش کریے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے تھوڑا وقت آپ جانماز پر بتائے، تھوڑا اپنے دل کو نماز کی طرف پھیرے، پریپیئر کرے اپنے دل و دماغ کو کہ اب ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اس طرح سے کرنا، اور ذکر کرتے رہنا۔ اور سب سے پہلی اور مین چیز یہ ہے میری بہنوں کہ آپ نیت ضرور کریں کہ آپ کو اس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ کبھی بھی کسی کام میں رہ کر یا کبھی کچن میں ہوتے ہیں ہم، تو ایسے بھاگے جا کر نماز پڑھ کر پھر وہ کام کی طرف مت آئیے۔ میں کہتی ہوں کہ گھر کے اگر پورے کام کر دینے ہو تو پہلے کر دیجئے، بالکل کر دیجئے، اور پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے۔ آپ کبھی ایسا مت کریے کہ اگر وقت ہے آپ کے پاس تو نماز کے لیے سکون والا وقت ڈھونڈیے۔ ایسا نہ ہو کہ ارے نماز چھوٹ جائے گی، مجھے جلدی نماز پڑھ دینا، بس ایسے مت کریے کہ فارمیلٹی ہے۔ وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی در پر ہمارے گھر پر کوئی فقیر آیا ہوگا، وہ کھٹکھٹا رہا ہوگا، تو ہم کسی کام میں ہوتے ہیں اور جلدی جا کر اسے بھیک دے دیتے ہیں اور دروازہ لگا لیتے ہیں۔ ایسا مت کریے، ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہم اللہ کے در کے بھیکاری ہے بھئی، نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، تو ہمیں اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ بس سمجھے کہ ہم نے اللہ کو پورا وقت دیا ہے، دل و دماغ، ہم نے ہمارے جسم کو، ساری چیزوں کو ہم نے اللہ کے سامنے رکھنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے نماز پڑھیے۔ آپ کو یہ چیزیں ایک ہی دن میں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا، مہینوں بھی لگ سکتے ہیں آپ کا دل نماز کی طرف آنے کے لیے۔ تو میری بہنوں کوشش کریے، کچھ بھی نہ کرنے سے تو بہتر ہے نا کہ ہم کچھ تو کریں۔ اللہ ہمارے اس کچھ کرنے کو ہی قبول کر لے اور ہمیں اس مقام تک پہنچا دے جس مقام تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن بندوں سے وہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو پلیز نمازوں کو سکون سے پڑھا کریں، وقت نکالیں، ہر حال میں نمازوں کے لیے وقت نکالیں، تہجد پڑھا کریں، اور ہر حال میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اپنے اعمال کو محفوظ رکھیں، بہت کم بات کرنے کی کوشش کریں، فضول باتیں بھی نہ کریں۔ تو میری بہنوں، میری پیاری پیاری بہنوں، انشاءاللہ سب کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، سب کی زندگی بھی بدلے گی، مایوس کبھی مت ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، جب اللہ کی رحمت آپ پر برستی ہے نا، آپ
اپنے ہوش کھو دیں گی آپ کو اللہ اتنا سب کچھ دے گا، اور ایسے دے گا کہ بس دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ جو بھی بیمار ہے میری بہنیں، جو بھی شادی کو لے کر انتظار میں بیٹھی ہے، جو بھی اولاد کو لے کر انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے نا، میں سب کو یقین دلاتی ہوں، سب کو یقین دلاتی ہوں، اگر میری زندگی بدلی ہے آپ سب کی زندگی بدلے گی۔ انشاءاللہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے آپ سب کی زندگی میں کہ آپ مجھے میسیجز کریں گی کہ اسرا آج ہم بہت خوش ہیں، اسرا ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ تو انشاءاللہ پورے یقین سے رہنا۔ اور یہ تھا میرا چھوٹا سا ویڈیو آپ سب کے لیے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔